جی عمران بھائی. میں میں نے بات کرنی تھی کہ ریولوشن والے لوگوں سے کہ خان صاحب بھی دیتے ہیں اگزامپل، ہم بھی دیتے ہیں 1971 کی جو بلڈی ریولوشن تھا بنگال کا. مگر وہ بنگال کا ریولوشن جو ہے وہ ان کو صرف اسی لیے ملا کہ ان کو آؤٹ سائڈ ہیلپ مل گئی تھی انڈیا کی. اور میرے خیال میں جب آپ کسی آرم فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو آپ کو آرم اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو آؤٹ سائڈ ہیلپ کے بغیر آپ نہیں لڑ سکتے. آپ ایران کی اگزامپل نہ دیں، ایران از اے سنگل نیشن. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی 4 نیشنز ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایک نیشن بننے نہیں دیا گیا. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ ہم کوئی ریولیوشن کر سکیں گے وداؤٹ آؤٹ سائڈ ہیلپ کی؟ اوبیسلی ہم انڈیا سے تو ہیلپ نہیں مانگیں گے. تھینک یو. جب عموماً یہ چیز کہی جاتی ہے کہ آ، یہ کہ ایران سنگل نیشن تھی اس وجہ سے یہ چیز آئی، تو یہ چیز عموماً جو ہے وہ غلط طریقے سے بولی جاتی ہے. نیشن ہوڈ ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس، اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان میں 4 نیشن ہے، تو یہ آپ کی بھی تھوڑی سی بھول ہے. پاکستان از اے ملٹی نیشنل، یعنی اگر آپ اس کے اندر نیشنز کو بھی ڈھونڈنا شروع کریں گے تو وہ ڈیفینیشن آف اے نیشن کے اندر آپ کو جو ہے کوئی ایک نیشن، وہ آپ جو ہے اس کو ملٹی نیشن نہیں کہہ سکتے، آپ ملٹی لنگوسٹک کہہ سکتے ہیں. کیونکہ نیشن اس چیز سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ نیشن جو ہے وہ پنجابی بولنے والے ایک نیشن ہے. اس کے اندر جو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے، اس کے اندر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ایک لینگویج بولنے والے جو ہیں وہ ایک نیشن ہے. اگر پاکستان کے اندر ریولوشن آنی ہے تو وہ رائٹس کے اوپر آنی ہے. اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ نیشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ جو ہے اس کو ریلیجس سیکٹ کی طرف ڈال دیں، تو وہ بھی سارے کے سارے مل کے ریولوشن لے کے آتے ہیں. کبھی ایک نیشن کی وجہ سے ریولوشن نہیں آتی ہے، ریولوشن آتی ہے ہمیشہ رائٹس کی وجہ سے، جو رائٹس لوگوں کے ڈسمینٹل کیے جاتے ہیں. اب پورے ملک کے لوگوں کے رائٹس ڈسمینٹل کیے گئے تو اب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک یونٹی ہے بیسڈ اپون دا رائٹس، اور اس بیس کے اوپر ریولوشن آئے گی rather than based upon nation. جی ریحان بھائی آپ کر لیجیے بات. میں بہت معذرت کے ساتھ ایران کا ریولوشن پرشین ریولوشن کہلاتا ہے. وہ نیشن ایز اے پرشیا کھڑی ہے. ملٹی ایتھنیسٹیز ضرور تھیں وہاں پہ، لیکن ایتھنیسٹیز کا ڈفرنس ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک قوم کا قوم ہونا وہ علیحدہ بات ہے. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا ریولوشن اس لیے کامیاب ہوا کہ وہ پرشین ریولوشن تھا. آپ آج بھی چلے جائیے ان کے لوگوں سے پوچھئے، ان کی ایون دو کہ وہ بہت اسٹرانگلی اسپلٹ ہیں بٹوین دی رائٹ اینڈ لیفٹ، بٹ دے آل کنسیڈر دیم سیلوز ایز پرشینس. اور میں پرسنلی ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. میرے 2 ورکرز ہیں جو میرے ساتھ پچھلے 10 سال سے کام کرتے ہیں. نمبر آف ٹائمز وی انگیج ان کنورسیشنز ریگارڈنگ دس. اور ابھی جو وہ یہ اس بچی کے ساتھ ہوا تھا اس میں ظاہر ہے کہ وہ ڈبیٹ بہت ہیٹڈ تھی، تو اگین وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اے لاٹ آف ٹائم. یاد رکھیں ایتھنیسٹی کا فرق اور نیشن کا بلڈنگ جو ہے نا، یہ بہت فرق ہوتا ہے. ابھی آپ اگر جرمنی بھی چلے جائیں تو جرمن قوم 2 جگہ تقسیم ہے یا 3 جگہ بھی تقسیم ہے. بٹ when it comes to Austria is one nation with multi ethnicities. So اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ زبان کون سی بول رہے ہیں، وہ ایز اے نیشن اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم مکس اپ کر رہے ہیں اپنی ایتھنیسٹی کو اپنی نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ. جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ اردو، حالانکہ وہ اس پر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی انٹینشن یہ تھی کہ چونکہ اگر اردو ایک سینٹرل لینگویج بن جائے گی تو یہ جو ہماری ایتھنیسٹیز ہیں یہ ہمیں ڈومینیٹ نہیں کریں گی نیشن بننے سے. تو ہمیں ایک سینٹرل پوائنٹ مل جائے گا جہاں پر ہم ایک نیشن کے طور پر ایمرج کر سکیں گے. وی کین اگری اور ڈس اگری، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹس اے فول پروف آئیڈیا، بٹ دیٹ واز ہز آئیڈیا کہ کم سے کم ہم چونکہ بہت زیادہ ایتھنیسٹیز میں تقسیم ہیں تو ہم اس طرح سے ایک کامن گراؤنڈ کریٹ کر لیں گے جو ہماری نیشنل آئیڈینٹی کا اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی. تو ایتھنیسٹی کو اور نیشنل آئیڈینٹی کو پلیز تھوڑا سا سپریٹ کر کے دیکھیں. I hope I have made some sense into it.
جی رحم بھائی، نہیں، یو میڈ کمپلیٹ سینس. میں ایک سوال کر لیتی ہوں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ آپ کے جو لوگ ہیں، تو اگر ہم اس کو کمپلیٹ اس کا اوور ہال کریں تو وہ کس پروسیس کے تھرو ہوگا؟ ایولیوشن تو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ بھی ریولیوشن کی کیٹیگری میں آئے گا؟ ناصر بھائی یا باغی آپ جواب دے سکتے ہیں. دیکھیں، ریولیوشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے بٹوین جو ہوتا ہے، جس کو آئین کہتے ہیں آپ، جب وہ فیل ہو جائے تبھی تو ریولیوشن ہوتا ہے. تو ہمارا جو پاکستان کا بیسک مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ فیل ہوا ہے ڈیلیور کرنے میں، اور کانسٹیٹیوشن کے جتنے بھی ادارے تھے اس کو پروٹیکٹ کرنے والے وہ فیل ہوئے ہیں اسے پروٹیکٹ کرنے میں. اور بیسکلی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہے ہی سلیوری کو قائم رکھنے کے لیے. وہ تو آپ کو آزاد کرتا ہی نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی آرٹیکل ہیں پریمبل کو چھوڑ کے، آپ کے بیسک جو فرسٹ 10 آرٹیکلز کو چھوڑ کے، اور پینل کوڈ آپ کا 100% 1935 اور اس سے پہلے کا برٹش انڈین لا کے سے لیے ہوئے، کاپی کیے ہوئے. تو آپ مجھے بتائیے کسی آزاد ملک کے اندر دفعہ 144 ہوتا ہے؟ یہ ایم پی او، سی سی پی او، سی پی او، یہ لاز ہوتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو کہیں سے بھی اٹھا لیا جائے، اس سے کو پوچھنے والا نہ اٹھانے والے کو، اور وہ مسنگ پرسن ہو اور وہ لیگل بھی ہو. تو اس لیے ریولوشن آتا ہی تب ہے جب آپ کا وہ کانٹریکٹ اٹھا کے پھینک دیا جائے اور طاقتور لوگ اس پہ قبضہ کر لیں. تو یہ پاکستان اس کنڈیشن میں کھڑا ہے. That's why we say the revolution is a need of Pakistan. تھینک یو. اچھا، میرا ایک سوال ہے ریحان بھائی آپ سے، کیونکہ علی بھائی تو نہیں ہے. آپ نے ارلیئر 2 دفعہ یہ کہا کہ جو لوگ، کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ پیسیفک، وہ اس طرح اچھا، تو کیونکہ وہ تو انقلاب والے نہیں ہیں نا، تو اگر کوئی بندہ اس چیز کو فیور کرتا ہے یا اس چیز کو وہ سوچتا ہے تو اسے یا تو کوئی علیحدہ گروپ بنانا پڑے گا، یا اسے کیا نام ہے، یعنی کہ اسے اس سے نکلنا پڑے گا. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ فار ٹائم بینگ، جب تک وہ چیز نہیں ہے تو آپ ایک جگہ اکٹھے رہ کے، یا دونوں سسٹم کے لیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین وائز یا یہ سمجھتی ہے کہ بھائی نہیں، خون بہنا چاہیے. پہلی خواہش تو یہی ہے کہ اس کے بغیر اگر سوسائٹی میں چینج آ جائے تو بہترین، مگر دوسرا آپشن بھی ساتھ ہونا چاہیے. تو اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ نہیں 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 ساجد، میرا تو شروع دن سے میں اگین، میں کیوں خان صاحب کو پیسیفسٹ کہتا ہوں، کیونکہ شاید میں خود بھی پیسیفسٹ ہوں. میں تو انکلوسیونیس کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر طرح کی وائسز ہوتی ہیں. ہمارے آئین کے بارے میں ناصر بھائی نے نشاندہی کی، جو کہ صحیح ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو آزاد ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا. لیکن جب میں اسی آئین کی بنیاد کو دیکھتا ہوں تو کینیڈا میں وہی قانون ہے جو برٹش لا تھا، اس کو ایوالو کر کے انہوں نے اپنے لیے بنا لیا، اور فرسٹ کلاس فنکشنل ہے. وہ آزاد بھی ہیں. آسٹریلیا نے کر لیا، وہ بھی آزاد ہیں. نیوزی لینڈ نے کر لیا، وہ بھی آزاد ہیں. اور یہ تینوں بڑے ملک اسی طرح سے برٹش کامن لا، برٹش لا کے تحت اپنے نئے قانون کو اور انہوں نے ایوالو کیا، چارٹر آف رائٹ بنایا، اور اس میں سے سب کچھ اسی طرح سے نکلا ہے، وہاں سے ہی نکلا ہے. لیکن چونکہ یہاں ول موجود تھی تو لوگوں نے ایوالو کیا، اس پرانے نظام کو یوز کرتے ہوئے بدل کر اپنے لیے بینیفیشل بنا لیا. میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی وائس ہونی چاہیے. اگر مجھے آپ سنتے ہیں، اگر آپ میری بات کرتے ہیں، تو میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ناصر بھائی نے غلط بات کر رہے ہیں، یہ تو ہیں ریولوشن والے، ان سے تو بات ہی نہ کرو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، اپنا اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے، اور یہی کیٹلسٹ ہوتا ہے ہیومن ایوولوشن کا. اگر آپ صرف ایک ہی طرح کی بات کرنے والے جمع ہو جائیں گے، وہ تو ایکو چیمبر ہوگا، وہ تو مطلب بس پھر ایک ہی طرح کی بات ہوگی اور اس میں کوئی دوسری بات کی گنجائش موجود نہیں رہے گی. تو مجھے تو بہت اچھا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو
اکٹھے رہنا چاہیے تا وقتے کی ضرورت پڑے. اچھا ہمارے ایجنٹ ایکس بھائی نے بات کی, وہ اکیڈیمکلی چیزوں کو بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں, وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, میں اگین ان کو بھی کوشچن نہیں کر رہا, لیکن میں بار بار آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ جس طرح کے لوگوں سے آپ کا اس وقت تعلق ہے, جو آپ لوگوں دیکھیں, آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہے, آپ کے پاس ایک قوم ہے, چاہے جیسی بھی ہے, آپ نے اسی قوم سے یا ایوولوشن کروانا ہے یا ریولوشن کروانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ میں سے شاید علی بھائی کو یا ایک دو کو چھوڑ کے آپ سے عمر میں وہ ہوں جس نے 1977 کے بعد کے معاملات سے سیاست میں شعوری آنکھ کھولی ہے. میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے شاید مجھ سے بعد میں کی ہو, لیکن میں تو اپنے پاکستان کو بہت آگے آیا ہوا دیکھتا ہوں. میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ ایوالو ہوا ہے پاکستان. ایک زمانہ 90s اسپیشلی, میں دوہرا کر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دا موسٹ جو مائنڈ نمنگ اور جو اسٹیگنیشن تھی وہ 90s تھی. کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا, کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ایون 80s میں بات ہوتی تھی, حالانکہ وہ مارشل لا کا دور تھا, لیکن 90s میں پوری قوم نم ہو گئی تھی. اچھا پھر 90 کے بعد اب جو 2000 سے شروع ہوئے اور خان صاحب کی ایک اٹھان ہوئی, تو وہ سارے لوگ آ کر جڑے خان صاحب سے جو اس خاموشی سے اور اس کی اس مصیبت سے وہ تنگ تھے. وہ آہستہ کچھ جلدی آئے, کچھ دیر سے آئے, لیکن آئے, خان صاحب سے جڑے. خان صاحب آج ہم وہاں کھڑے ہیں کہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں آپ سب کا حصہ ہے. ایجنٹ ایکس بولتے رہے ہیں, آپ لوگ بولتے رہے ہیں, ناصر بھائی بولتے رہے ہیں. سوال انہوں کو اٹھایا کہ بھائی یہ کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کا کوئی پرپس بھی ہے کہ نہیں, اگر یہ مجھے تحفظ نہیں دیتا تو یہ کانسٹیٹیوشن میرے کس کام کا, یہ اس کی کیوں تکریم میں کروں. دیز آر آل ویلڈ کوسچنز, رائٹ. تو میں تو ابھی بھی اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اس وقت چاہے آپ جس کیمپ میں بھی ہیں, ایوولوشن والے کیمپ میں ہیں یا ریولوشن والے کیمپ میں ہیں, یونٹی از دا کی. I cannot, مجھے سب سے زیادہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے جب ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی تقسیم ہوتے ہیں. تقسیم نہ ہو, اگر خدا نہ خواستہ ہم ایوالو ہو کے سیولائز طریقے سے ایک نئے نظام میں نہیں لینڈ کرتے, تو ایونچولی دا بلڈی ریولوشن از ایویٹیبل. اس کے لیے قوم کو تیار کرنا ہے, اس کے لیے ایسی وائسز چاہیے جو کہ ناصر بھائی ہیں, جس میں باغی ہیں, جس میں زیغم ہیں, جس میں we need these voices and they are doing their job. میں نے شروع میں کہا تھا کہ there is no such thing as right or wrong, there is a different perspective of life. کچھ لوگوں کا ایک پرسپیکٹو ہے, کچھ کا دوسرا ہے, and they are equally valid perspective. میں لوگوں کو کینسل کرنے کے اوپر کبھی بلیو نہیں کرتا. I never believe in cancelling ideas and cancelling people, اور کہ بس وہ تو ہے ایسا اور وہ یوں ہے اور ایسا ہے. میں تو بہت دور کھڑا ہوتا ہوں ایسی چیزوں سے. میں تو کہتا ہوں کہ نہیں, ہر ایک آدمی کی ایک رائے ہے, وہ جیتا جاگتا انسان ہے, شعور کی ایک آنکھ رکھتا ہے, وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میری ناصر بھائی کی آج کی تو نہیں, ہم کم از کم تین لوگ تو ایک بہت کلیئرٹی سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. ہم تینوں اور بی ایم جی کب سے ہم بات کر رہے ہیں, مجھے تو کبھی پرابلم نہیں ہوئی. میں اور ناصر بھائی کو بھی مجھے امید یہی ہے کہ انہیں بھی پرابلم نہیں ہے. وی آر اسٹل, ہم کنٹمپلیٹ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں. either he will agree or not agree, but we have a good conversation always. So I hope I've answered the question. Thank you. نہیں, تھینک یو. اور ریحان بھائی ایک کوشچن ہے, میں ذرا یہاں اس کو ڈسکس کر لوں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. دس لٹل ہومی کا کوشچن ہے کہ ایز وی آل نو کہ ایولیوشن کا جو پروسیس ہے وہ منیمم ڈسرپشن کاز کرتا ہے. ان کا سوال یہ ہے, سفرنگ بھی نہیں ہوتی. ویئرز ریولیوشن جو ہے آپ کو اٹس بلڈی اور انسٹیبلٹی کاز کرتا ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت پاکستان کا, اس میں ہم کس طرح کرپشن فری گورنمنٹ ڈیزائر جو ہم کر رہے ہیں اچیو کر سکتے ہیں وداؤٹ کازنگ مچ ڈسرپشن, یا ہاؤ کوڈ ریولیوشن کین بی اچیوڈ ان پاکستان وداؤٹ کازنگ مچ ڈسرپشن اور انسٹیبلٹی. یہ ان کا سوال ہے. تو ناصر بھائی یا باغی آپ میں سے کوئی جواب دے دے, کیونکہ ریولیوشن پر ہے یہ. ایک جواب میرے پاس ہے. ابھی ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ منیمم ڈسٹرپشن کے ساتھ یا منیمم بلڈ شیڈ کے ساتھ, لیکن اگر آپ آج کے حال کے اندر دیکھیں, وی آر آلریڈی گوئنگ تھرو اے لاٹ آف بلڈ شیڈ. جہاں بچے مارے جاتے ہیں,
جہاں جو ہے وہ آپ کے پاس مسنگ پرسنز ہوتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اسی چیز کو دیکھ لیں اور نمبر آف ڈیتھس دیکھ لیں، نمبر آف سیویبل ڈیتھس دیکھ لیں، دوائیوں کی ناموجودگی، بھوک، نومولود بچوں کی فوتگی، اب یہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ ان کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم لوگ ان کو کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے. آرنٹ وی گوئنگ تھرو دیٹ سیم بلڈ شیڈ ایوری ڈے؟ ہم لوگ جو ہے اسی بلڈ شیڈ کے تھرو روز جا رہے ہیں، ہم اسی ظلم کے نظام کے تھرو روز جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کو آپٹکس ڈفرنٹ دیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو نیوز کے آپٹکس سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز دکھتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہیں وہ پاکستان کے ہاسپٹلوں میں جانا شروع کر دیں، آپ پاکستان کے جو ہے وہ لوکل ایریاز میں جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز دکھے گی کہ جہاں اغواء برائے تاوان ہے سوری، آپ چلے جائیں جہاں جو ہے وہ ہندوؤں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زبردستی شادی کرا دیتے ہیں. آپ چلے جائیں جہاں غریب جو ہاری ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کی پرسنل جیلیں بنائی جاتی ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ یہ آپ کی جو ہے اینٹ کی جو تندور ہوتے ہیں ان کے اوپر آ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ویسے ہی اتنا بلڈ شیڈ ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی روز مارے جا رہے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ منیمم ڈسٹرپشن، تو منیمم ڈسٹرپشن کی یعنی یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں اور ہمارے سسٹم جو ہے وہ پورا کا پورا چینج ہو جائے، تو یہ آپ جو ہیں اسی ظلم کے نظام کو کہہ رہی ہیں کہ وہ چلتا رہنا چاہیے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ریولوشن میں بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوگا، aren't we going through it again in the same time؟ اس سے زیادہ تو بلڈ شیڈ ہمارے پاس آج کل ہے کہ جہاں ہماری کاؤنٹس بھی پوری نہیں کی جاتی، اور جہاں جو ہے وہ لوگ مسنگ کر دیے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس نظام سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے یہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں کون سا سسٹم جو ہے وہ ہم لوگوں کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ جہاں ایک بندہ آرام سے جو ہے وہ روٹی بھی کھا پا رہا ہے بغیر کس کے. تو اگر منیمم ڈسٹرپشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو منیمم ڈسٹرپشن اور میکسیمم ڈسٹرپشن میں کوئی اتنا فرق باقی نہیں بچا آپ کے پاس. ہاں اس کے اندر یہ ہوگا کہ صحیح ہے وہ پھر آپٹکس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن جو نظام ہے اس نظام کو بدلنا لازم ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. میں اس وجہ سے اس چیز کو آگے بات کرتا ہوں. یہ جو ابھی تک خون بہ رہا ہے جس کی طرف باغی نے، دس از پارٹ آف دی آپریشن، اٹس ناٹ پارٹ آف دا ریولوشن بلڈ شیڈ. ریولوشنری بلڈ شیڈ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین دی آپریشنل بلڈ شیڈ. سو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپریشن میں ہو رہا ہے. It can be a catalyst for eventual revolutionary bloodshed, but at the moment it is just oppression، جو ایک unprecedented قسم کی oppression سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں یہ سارا خون بہ رہا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کا خون تو ویسے یوں بھی بہ رہا ہے، اپنی غیرت کے مطابق کھڑے ہو جاؤ اور جا کے لڑ جاؤ اور دیکھو تمہارا خون تو ویسے بھی ادھر بھی بہتا ہے ادھر بھی بہتا ہے. تو وہ ایک آرگومنٹ بنتی ہے، لیکن for now this all bloodshed which is happening is just oppression. بہت برا طرح کا oppression ہے جو چلا ہوا ہے، تو یہ اس کا حصہ ہے. ابھی ریولوشنری bloodshed نہیں ہے یہ. تھینک یو. اچھا ریان بھائی، ایک تو یہ جو ابھی آپ نے کہا، میرا حال ہے کہ میں باغی کی بات سے ایگری کروں گا، کیونکہ ہم شاید دیکھتے ہیں کہ بلڈ وہی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے نا، کہ جس میں آپ چھری یا گولی دیکھتے ہیں وہ ایک ابلتا ہوا نا، ہم صرف اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. مگر جب دیکھیں تو یہ بلڈ شیڈ تو ہو رہا ہے نا کہ اسی سسٹم کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ، دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کے بھی اوپننگ کمنٹ سنے، ان کے دوسروں کے بھی سنے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں صرف دونوں چاہیے تو ضرور ہے، ایوولوشن اور ریولوشن وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہے نا. صرف یہ ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے نا، وہ انڈا اور مرغی والا ہے. میرا خیال ہے اس پوائنٹ پہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ چیزیں اس طرح تیار نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ایک نیکسٹ، جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا، علی لودھی بھائی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ تیار ہو چکی ہیں، تو یہ ہے. مگر یہ ہے کہ دونوں
ضروری ہیں اور ہم ان سٹیجز کے اوپر یا تو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا آگے آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے یا یہ دو ڈفرینٹ ایوینیوز ہیں؟ اچھا، میں تو صرف اپنا پرسپیکٹو دے سکتا ہوں کہ جتنی اب اپریشن ہے، اپریشن جس کی باغی بات کر رہے تھے، اس کے خلاف آپ ایک ایوالو کرتے ہیں نیشن کو، کسی پوائنٹس پر ان کی تعمیر کرتے ہیں شعور کی، اور پھر آپ اس سے ایک ریولوشن لے کر آتے ہیں، اینڈ دین اگین اٹ بیکمز ایوولوشنری، کہ اس کے بعد آپ نے پھر اس کو جو وہ لٹل ہومی نے ایک سوال کیا تھا علی بھائی سے، جو علی بھائی نے بولا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو پھر ایوالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو ریولوشن اٹ سیلف تو ایک مائل سٹون ہوتا ہے ان دا پروگرس آف لائف. وہ ایک آتا ہے مائل سٹون کے طور پر، اس سے پہلے کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہوتا ہے، اور جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی ایوولوشن کا حصہ ہوتا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ایوولوشن کا حصہ ہوگا. ریولوشن تو اس کو اچیو کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. کچھ قومیں بغیر اس بلڈی ریولوشن کے چلی جاتی ہیں، کچھ کر لیتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتی ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جب عرب سپرنگ ہوا تو ایک آدمی کے جسم کو آگ لگی اور انہوں نے اپنے لیے معاملات کسی حد تک بہتر کر لیے. دوسری طرف بہت سارا بلڈ شیڈ ہوا مصر میں، اور جو ان کے پاس تھا وہ بھی گواہ بیٹھے. تو میرے نزدیک ایوولوشن انسان کا ارتقائی مرحلے جو ہیں وہ ساری عمر چلتے رہیں گے، وہ کبھی رکتے نہیں ہیں. وہ ڈیورنگ ریولوشن بھی ہوتے ہیں، آفٹر ریولوشن بھی ہوتے ہیں، پرو اینڈ پری ریولوشن. ایوولوشن کا پروسیس انسان کا ضرور ہوتا ہے، لیکن فرق پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب پری ریولوشن ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ اپنی احساس محرومی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک نقطے پر پہنچتا ہے کہ ہاں یہ احساس محرومی میرا اس وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ مجھے چاہیے جو مجھے نہیں ملتا. اور پھر جب وہ اس کو ریولوشن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جا کر ریولوشن کے پروسیس میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ مجھے وہ تمام چیزیں نہیں میسر تھیں جو میں نے اب ریولوشن کے ذریعے حاصل کی ہیں، تو میں نے اب ان کو سسٹین کرنا ہے. تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. کوئی ریولوشن کبھی بغیر ایوولوشن کے نہیں آئے گا. ہاں، ریولوشن میں ضرور انکلکیٹ ہوگا، یہ بھی میری اوپینین ہے کہ وہ بلڈی ہو نہ ہو. میں نے اس کے لیے اگزامپل دی تھی آپ کو، جو کلچرل ریولوشنز ہوتے ہیں ان میں کوئی خون نہیں بہتا، لیکن لوگ بالکل اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں. یعنی آپ 80s میں جا کر دیکھیں تو جو 80s کی لائف سٹائل ہے، کلچرل ریولوشن ہے، وہ بہت لتھارجک ہے. اس سے پہلے 60s میں جو ہپیز تھے وہ بالکل سٹونڈ لائف گزارتے تھے. آج اس کی نسبت جو ویسٹ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کلیئرٹی موجود ہے. لوگ بائکنگ کرتے ہیں، لوگ ہائکنگ کرتے ہیں، لوگ اچھا کھانے کھاتے ہیں، اپنے آپ مطلب سیلف اپنے آپ کو بہت بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ 60s میں نہیں تھا. وہاں سارے وقت بیٹھ کے وہ سٹوننگ مطلب سوٹے مار کے لیٹے ہوتے تھے. اور 90s اور 80s جو ہیں وہ بڑی لیتھارجک تھیں، اس میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے لوگ. تو وہ ریولوشن بھی آیا. تو کلچرل ریولوشن جب آتا ہے اس میں کوئی بلڈی شیڈ کچھ نہیں ہوتا. لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ نیڈ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور وہ اس کو کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریولوشن کے لیے تو ایوولوشن کا ہونا بہت ضروری ہے. وداؤٹ ایوولوشن آپ لوگوں کو وہ ان کی خمیر کو کیسے اٹھائیں گے؟ ان میں سے وہ خمیر میں اٹھاون تو آنی چاہیے نا. جب وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہاں بھائی میرا کوئی حق مارا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں جس محلے میں یا جس گاؤں میں چودھری کی ہی بدشاہت چلتی ہے، وہاں کے ایک عام آدمی کو کیا پتا وہ کتنا اپریسڈ ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے یہ اپریشن ہی زندگی ہے، وہ تو اسی کو بقا سمجھے بیٹھا ہے. تو آپ اس کو ایوالو کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ چودھری کا حق نہیں ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے آدمی کا حق نہیں ہے کہ آپ کا حق مار کے وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو مزارے کو پتہ چلتا ہے، دوسرے کو پتہ چلتا ہے. تو جب وہ اس شعور کو بنا لیتے ہیں، پھر وہ جا کر شاید ریولوشن میں ایوالو ہو جائے. اگر لوگ اس کو سمجھ کر ان جگہوں کو نہیں دینا شروع کریں گے. جو میں نے شروع میں آپ کو میگنا کارٹا کی ایگزامپل دی تھی، میگنا کارٹا ایسے ہی نہیں اچیو ہو گیا تھا. اس کے پیچھے بڑا عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ حقوق ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر لا محالہ ایک کنگ تھا، اس کو ماننا پڑا کہ انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور ایک بنیادی ڈاکومنٹ اچیو کیا گیا، اور وہاں سے شروع ہوئی وہ بات. تو یہ لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں. ہاں،
اگر ریولوشن آپ کو چاہیے، ہم جب اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی ریولوشن لانے والی پارٹی بن سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جس میں خان صاحب ہیں، کیا وہ ریولوشنری لیڈر ہیں، تو اس سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ کل رات تک جو مجھے خان معلوم ہے، جس کو میں پچھلے 22-26 سال سے جانتا ہوں، وہ پیسفسٹ ہے. اس نے کبھی بھی بلڈی ریولوشن کی طرف نہ اس کا ذہن جاتا ہے. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپلس کئی دفعہ کوٹ کیے ہیں، ایک دفعہ پھر کوٹ کرتا ہوں کہ سوات آپریشن، سوات کے حالات بے تحاشا مخدوش تھے، اس حد تک کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کے پی اس بات پر ایگریڈ تھی کہ ملٹری آپریشن کر کے ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. خان صاحب واز اسٹل آف دی اوپینین کہ نہیں، وی نیڈ ٹو ایگزاسٹ ایوری تھنگ بیفور وی گو انٹو دیٹ. لیکن خان صاحب کو پھر ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو وہ تو کبھی بھی فرسٹ آپشن لیتے ہی نہیں ہے اس طرف. اور یہ کوئی بری اور غلط بات نہیں ہے. نیلسن منڈیلا کے پاس چلے گئے لوگ بہت سارے کہ جی ہمیں حساب پورا کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، ماضی گزر گیا ہے، آج ہم بیٹھیں گے. اور بہت سارے ان کے دوست اور ان کے حمایتی جو تھے وہ چھوڑ کر گئے ان کو اس وجہ سے کہ وہ انتقام لینے کی بات نہیں کرتے تھے. تو اس میں کوئی اچھی بری بات نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کا مزاج کیا ہے، لیڈرشپ کی سوچ کیا ہے. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا، مجھے پاکستان میں ریولوشن اب بھی ہوتا نظر نہیں آتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں میں وہ خمیر نہیں ابھی اٹھا کہ جس کی بنیاد پر وہ ریولوشن جو ہم چاہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. ہاں میں تو مانتا ہوں ہے، لیکن لوگوں میں کیا وہ چیز اس حد تک سرائیت کر چکی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا. تھینک یو. اچھا، کیونکہ ہم آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم سوال اور نہیں لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، میں جو ریحان کی آخری اسٹیٹمنٹ ہے ان کی کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ لوں گا. تو میں چاہوں گا کہ ناصر بھائی بھی اپنی کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں. شکریہ محمد بھائی. ایسا ہے نا کہ برائی کے خلاف یعنی بدی کے خلاف آپ کو ریئیکٹ کیسے کرنا. اگر آپ طاقتور ہیں تو ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکیں، یا جو بھی طاقت اس وقت نیڈس ہیں اگر وہ موجود ہے تو اس طاقت سے روک دیں. اگر نہیں ہے تو آپ زبان سے اس کو برا کہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانیں. آپ ریزولوشن، ایوولوشن اور ریولوشن کو ان 3 کیٹیگری میں دیکھ لیں. تو دو والی کیٹیگری تھی پہلے، وہ تو ہم پوری کر چکے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. سو آفٹر آل ہمارے پاس اس سولوشن کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ریولوشن کی طرف چلے جائیں. اب ریولوشن کا مطلب جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف کھڑا ہونا. چونکہ پاکستان کے اندر لوگ ریاست کو، فوج کو اور جوڈیشری کو اور بیوروکریسی کو ریاست سمجھتے ہیں یا پولیس کو. وہ ریاستی ادارے ہیں، ریاست نہیں ہے. ریاست ہمیشہ عوام ہوتی ہے وہ ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں کیونکہ ریاست ارن کر کے ان اداروں کو کھڑا کرتی ہے. تو اگر یہ کسی کی رائے ہے، یہ ایسا سمجھتا ہے کہ ریولوشن میں فوج کو مار دیا جائے گا یا پولیس کو مار دیا جائے گا، ان کے پاس تو بہت ویپنز ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے فوج ملک میں مارشل لا لگاتی ہے تو وہ کی پوائنٹس جو ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کر کے اناؤنس کر دیتی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے. اسی طریقے سے پبلک جب ریولوشن لائے گی تو وہ بھی انہیں کی پوائنٹ پہ جو پاور جنریٹ کرنے والے جو پوائنٹس ہیں ان پہ قبضہ کر لیتی ہے اور پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے اناؤنس کر دیتی ہے کہ ملک میں انقلاب آ چکا ہے اور آج سے یہ لا ختم ہو گئے ہیں، پروہائبیٹڈ ہے، اور آج سے نیا لا یہ ہے. تو یہ سسٹم، یہ ایک سمپل بات ہے. تو اگر اس کو ہم اس طریقے سے لیبریٹ کریں گے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ لوگ اعتراض کریں گے. تو آپ ریولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو ناصر بھائی. اچھا میں بند کرنے سے پہلے تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں اور اپنا اوپینین بھی دے دوں. لائک ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ کہ ادھر اور نہیں ہے. نہ تو ایولیوشن از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، نہ ریولیوشن از دا اینڈ پوائنٹ ہے. یہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس کہ جیسے فار ایگزامپل ناصر بھائی نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی جس میں دفعہ 144 سیکشن 144 ہے، یا آئی پی او ایم پی او کا جو قانون ہے. جب تک یہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا، میرے جیسے لوگوں کو نہیں پتا تھی یہ چیزیں کیا ہیں. اب ہم اپنے سامنے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کو چینج ہونا چاہیے. سو اٹ مینس کہ وی آر گوئنگ تھرو دس پروسیس آف ایولیوشن، اور اب وہ جا رہا ہے ٹورڈز ریولیوشن.
جب ریولیوشن ہو جاتا ہے اس کے بعد چیزیں سٹاپ نہیں کرتی ہیں، پھر ایک اور نیا ایولیوشن کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ ریولیوشن کے بعد واٹ یو اچیو، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ابھی یہ چیزیں اور ہونی چاہیے، دین یو گو تھرو اندر پروسیس آف ایولیوشن دیٹ ول لیڈ ٹو اے نیو process of revolution. So it's a continuous fluid process ہے. We have gone through a lot اور میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا کون سی سٹیج ہے یہ ایولیوشن کے، مگر ہم کافی سٹیجز کور کر چکے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ ملک ابھی ریولیوشن کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں پروسیس آر انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ہم اس سے گزر رہے ہیں اور وی آر گوئنگ ٹورڈس دیٹ. اب یہ کس طرح ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیونکہ اٹس ناٹ ٹائم باؤنڈ. تو یہ میں کہنا چاہوں گی اور یہ میرے لاسٹ ورڈز ہیں. تھینک یو کرنا چاہوں گی ہمارے جو اسپیکرس تھے کی نوٹ، ریحان بھائی، باغی بھائی، ناصر بھائی اور علی بھائی اور باقی سب لوگوں کا آنے والا. دس از اے نیو فارمیٹ دیٹ وی ٹرائیڈ. تو تھینک یو آل فار کمنگ. سب کا بہت بہت شکریہ، سب لسنر کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ ساجد بھائی اور سیم بہت بہت شکریہ. جو ہمارے اسپیکر تھے ناصر بھائی، ریحان بھائی، باغی اور علی بھائی سے موجود نہیں ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. ہم سے کافی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی کیونکہ ہم نے ایک نیا کام سٹارٹ کیا، ڈفرنٹ طریقے سے فارمیٹ کے لوگ چل رہے ہیں، لیکن ہم سیکھیں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.